اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک میں نے چنا ہے آپ سب کے لیے، کیونکہ مجھے واٹس ایپ پہ اتنے کوشچنز آ رہے ہیں کہ سر ہم نے اتنے ملک ٹریول کیے ہوئے، اب ہم کیا کریں۔ ابھی ہم کچھ دوست ایسے کہتے ہیں جیسے نا میں بھی سنگاپور تھائی لینڈ سے ہو کے واپس آیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں کینیڈا اپلائی کر دوں یا یو ایس اے اپلائی کر دوں۔ سر ہماری ٹورسٹ ہسٹری کیا اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ ہم بڑی کنٹری میں اپلائی کر سکیں، لائک کینیڈا، یو ایس اے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ۔ آج میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ ٹورسٹ ہسٹری ہے کیا، اور میں نے اپنے لیے کیسے ٹورسٹ ہسٹری بنائی تھی، میں نے اپنی ٹورسٹ ہسٹری کیسے جنریٹ کی ہے، اور ٹورسٹ ہسٹری کے لیے میں نے سب سے پہلے کون سے ملک چنے اور کون کون سے ملک میں اور کس کس میں ٹائم پہ ٹائم بہت بڑی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا انگلش میں فریز ہے ٹائم از منی، تو یہ ٹائم از منی گورا اس بات کو بہت میٹر، یہ بہت اسٹرانگ میٹر ہے اس کا، وہ اس کو بہت فوکس کرتا ہے کہ وہ ٹائم میں آپ نے کیا کیا ہے۔ تو ہسٹری کے اندر بھی ٹائم آپ کو مسٹ ہوتا ہے، آپ نے دینا ہے اپنے پاسپورٹ کو، اپنی ٹریول ہسٹری کو، اور اپنے آپ کو۔ لوگ ایجنٹس کو یہاں پہ پاکستان میں، انڈیا میں، آسٹریلیا بنگلہ دیش میں لوگ 15-20 لاکھ روپے دے کے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈن پہ ویزا لے دیں اور ہم یورپ میں چلے جائیں یا کینیڈا چلے جائیں یا یو ایس اے میں چلے جائیں۔ 20 لاکھ روپے وہ ایڈوانس میں دیتے تھے ڈن کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے وہ خود کچھ نہیں کرتے، نہ انہوں نے کبھی زندگی میں کسی اور ملک میں گھوما ہوتا ہے۔ ایجنٹ لگائے گا آپ کے فیک ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے، آپ کا ویسے ایک بزنس شو کر دے گا، اور اسی کے اوپر وہ آپ کے ڈاکومنٹس جعلی بنا کے اس پہ کھیلے گا۔ اگر امبیسی یقین کر گئی ان ڈاکومنٹس پہ، آپ کو ویزا گرانٹ ہو جائے گا۔ اگر امبیسی کو پتہ لگا یہ فیک ڈاکومنٹس ہیں، وہ آپ کے ڈاکومنٹس اٹھا کے سیدھا جو متعلقہ اتھارٹیز ہوں گی، جس طرح پاکستان میں FIA ہے، ان کو دے دے گا، پھر وہ آپ سے وہ ڈیل کریں گے جو متعلقہ اتھارٹیز ہوں گی۔ اور نیکسٹ ٹائم کے لیے جس ملک میں آپ نے فیک ڈاکومنٹ دیے ہوں گے، نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کم از کم 10 سال میں مائٹ بھی 10 سال منیمم 10 سال ہے جی، 10 سال تک آپ بین ہو جائیں گے۔ تو بھائیوں میں آپ سب کو آج بتاؤں گا کہ آپ ٹریول ہسٹری کیسے بنا سکتے ہیں، اور میں نے اپنی ٹریول ہسٹری کیسے بنائی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ملک کو ایکسپلور کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے 2015 کے اندر میں نے اپنی ٹورسٹ جرنی سٹارٹ کی تھی، جو کہ میں نے اپنے ملک میں ہی سٹارٹ کی تھی۔ پاکستان میں میں رہتا تھا اسلام آباد میں، اسلام آباد سے میں ٹریول کیا سب سے پہلے KPK سائٹ پہ، سوات گیا، وہاں پہ میں 2-3 دن رہا، اس کے بعد میں واپس آیا اسلام آباد۔ پھر میں دوسری جو میری جرنی تھی، ٹورسٹ جرنی تھی، وہ کوئٹہ کی تھی۔ میں کوئٹہ گیا، میں کیا نام ہے اس کا، گوادر گیا، گوادر میں گیا، وہاں پہ ان جگہوں پہ گھوما، لوگوں سے ملا۔ ایون ہمارے ملک میں اتنی کمیونٹیز ہیں کہ ہمیں ان کی خود زبان نہیں آتی، ہمیں خود انگلش میں بات کر کے ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ مجھے یہ بہت زیادہ بیریئر محسوس ہوا کوئٹہ کے اندر۔ پھر میں نے اپنا نیکسٹ جو اپنا جرنی کی ٹورسٹ جرنی، وہ کراچی کے لیے تھی۔ کراچی گیا، الحمدللہ میں تقریباً پاکستان پورے میں گھوما۔ پھر اس کے بعد میں نے فرسٹ جو کنٹری چنا، اس کنٹری کا نام ہے، میں نے ایک ٹکٹ میں 4 کنٹریز میں گھوما تھا 2016 میں۔ 15 میں میں نے اپنے ملک کو ایکسپلور کیا، 16 میں میں نے 4 کنٹریوں کے لیے میں نے اپنا سوچا کہ میں ان 4 کنٹریوں میں گھوم کے آؤں۔ پہلا تھا جس کنٹری میں میں گیا وہ تھا تھائی لینڈ، اور تھائی لینڈ میں میں پھوکیٹ ایک جگہ کا نام ہے، جس طرح وہاں پہ گیا، وہاں پہ میں نے 4 دن میں نے اپنا اسٹے کیا۔ تھائی لینڈ سے پھر میں آیا سنگاپور کیونکہ ایکسپینسو تھا، میرے بجٹ سے آؤٹ تھا، تو میں نے اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے صرف 2 دن سنگاپور میں اسٹے کیا۔ بجٹ اور ٹائم بہت میٹر کرتا ہے آپ کی ٹریول کے لیے، اور میں اتنا بڑا امیر لڑکا نہیں تھا کہ میں کوئی میں لاکھوں روپے انویسٹ کر رہا ہوں، میں اپنے بجٹ کے اکارڈنگلی چلتا تھا،
اور میں ہمیشہ جب بھی اپنے ملک سے ٹریول کرتا ہوں میں 2 لاکھ روپے سے اوپر ٹریول نہیں کرتا. میں 2 لاکھ روپیہ میرا بجٹ ہوتا ہے, جس میں میرا کھانا بھی ہے, جس میں میرا گھومنا بھی ہے, جس میں میرا ٹکٹ بھی ہے. یہ تینوں چیزیں میں 2 لاکھ روپے میں انشاءاللہ جس ملک میں بھی جاتا ہوں, 3-4 ملک میں جاؤں, میں اسی کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں, بجٹ کو اپنے مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں 2 لاکھ روپے کا میں 2 لاکھ روپیہ میں انویسٹ کر سکتا ہوں اپنی جرنی کے لیے. سنگاپور آیا, سنگاپور سے میں ملیشیا گیا. ملیشیا چیپ تھا, وہاں پہ میں تقریباً 5 دن رہا. اور پھر اس کے بعد میں انڈونیشیا گیا. انڈونیشیا میں گیا بالی میں, بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. یہ چاروں ملک آپ ایسا لگے گا جیسے آپ کسی اسلام آباد کے اندر ہیں, پوش علاقے میں پاکستان کی. اچھے لوگ ہیں, اچھا انوائرمنٹ ہے, پاکستانیوں کے ساتھ بہت کوپریٹ کرتے ہیں, بہت عزت سے پیش آتے ہیں اور بہت آپ کو نا ریگارڈ کرتے ہیں ان ملکوں میں. 2016 کی میری یہ جرنی تھی ان 4 ممالک کے لیے. 2017 میں نے 1 سال کا گیپ دیا. 1 سال کے گیپ کے بعد میں نے 17 میں گیا ترکی, میں گیا باکو اور اس کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا 17 کے اندر. 17 میں نے سے 2 ملک وزٹ کیے کیونکہ یہ ایکسپینسو کنٹریز تھی. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ میں ٹکٹ سے میں 2 لاکھ روپیہ برداشت کرتا ہوں اپنی چھٹیوں کے لیے. 2018 کے اندر پھر میں نے اپنا نیا بجٹ بنایا کیونکہ میرا یورپین کنٹری کے لیے میرا وزٹ تھا, میں جانا چاہتا تھا یورپ کنٹری کے لیے. تو 2018 میں نے وزٹ کیا اسپین گیا, میں نے نیدرلینڈ گیا, فرانس گیا, میرے دوست تھے وہاں پہ, اور یہاں سے میں پھر واپس پاکستان آیا. امیزنگ جرنی تھی میری یورپ کی سب سے. اور یورپ میں آپ سب سے زیادہ آپ کو انجوائمنٹ یہ ہے کہ آپ جو ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ تمام کو ٹرینز ہوتی ہیں, آپ چیپ ٹریول کر سکتے ہیں وہاں پہ یورپ کے اندر. 2019 میں نے پھر اپنا پلان چنا اور اپنے بجٹ کے اکارڈنگ میں نے اس دفعہ میرے کیونکہ حالات اتنے زیادہ نہیں تھے خوشگوار, تو میں نے سوچا کہ میں اب اس دفعہ میں جاؤں گا ترکی. اور کیونکہ میرا ترکی میں بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, میں زیادہ ٹائم نہیں لگا سکا تھا لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا. تو ترکی میں گیا, سائپرس گیا ہوں, کروشیا گیا ہوں, بلگیریا گیا ہوں. یہ ایک ہی ٹکٹ میں گیا ہوں, اور یہ ایک ٹکٹ جو ہے میرا کاسٹ کیا گیا ہے اراؤنڈ 1,05,000 روپے کا ٹوٹلی. 1,05,000 روپے میں نے ٹکٹ بنایا یہ. اور میں آپ کو فردر ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ آپ ٹکٹ اپنا کیسے بنا سکتے ہیں. اور میں واپس پاکستان آ گیا. اب جو میں نے آپ کو اپنی ٹریول ہسٹری کے بارے میں شیئر کیا ہے. کبھی بھی آپ یہ نہیں کہ آپ ابھی جائیں گے ساؤتھ ایشیا, وہاں پہ 3-4 ملک گھوم کے اور آپ بڑی کنٹری میں اپلائی کرتے ہیں. نہیں, آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کو ٹائم دینا ہے. امیگریشن جو آفیسر ہوگا, جو لائر جو ادھر بیٹھا ہوگا, جو آپ کو ویزا دیتا ہے امیگریشن آفیسر, وہ آپ کی ہسٹری کو ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کرتا ہے. یہ آپ کے پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے کہ آپ ٹریولر ہیں کہ نہیں ہیں, آپ فلوئنٹلی ٹریول کر رہے ہیں اپنی کنٹری سے باہر کہ نہیں. اگر آپ 2-4 کنٹریوں میں گھوم کے جائیں گے, 3 مہینے بعد چلے گئے, 2 مہینے بعد چلے گئے, آپ فار ایگزامپل یورپ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں, تو یورپ آپ کو اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس نے ویسی ڈمی ٹریول بنائی ہے ہسٹری اور یہ آ گیا. جو امیگریشن آفیسر ہوگا وہ آپ کی ہسٹری کے ڈیز کاؤنٹ کرے گا, آپ نے کس کس ملک میں کتنے دن لگائے ہیں, آپ کی اسٹیٹمنٹ دیکھ کے آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں جج کرے گا کہ یہ بندہ ہر سال کیا ٹریول کرنے کے قابل ہے, کیا اس کی گراؤنڈز پاکستان میں اتنی اسٹرانگ ہے, بزنس مین اگر ہے تو کیا وہ اتنا اسٹرانگ ہے پاکستان کے اندر کہ وہ ہر سال اپنے ملک سے باہر جا سکے. اکانومی آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ڈے بڑی گرتی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی مجھے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے پہ رحم کرے تاکہ ہماری اکانومی کو ڈیولپ ہو. اکانومی کی کرائسس کی وجہ سے آپ کی ویزا ریشوز کم ہوتے جائیں گے. ظاہری بات ہے جب اکانومی ہماری نیچے ہوگی, گورے کو پتہ ہے, گورا
آپ کی اکانومی کو بھی اسٹڈی کرتا ہے, آپ کی پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کے ملک کے اندر کیا چل رہا ہے وہ سب کو اسٹڈی کرتا ہے. وہ آپ کے اکارڈنگلی آپ سے بات کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں حالات سازگار نہیں ہیں تو یہ بندہ باہر جائے گا اور یہ واپس کبھی بھی نہیں آئے گا. اور سب سے بڑا جو ایشو آبجیکشن لگتا ہے ہمارے ویزوں پہ 99.9% ہمارے آبجیکشن یہ لگتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے. وہ آپ کی اکنامک کنڈیشنز کو دیکھ کر وہ آپ کو جج کرتا ہے. گورے کے سامنے تو بہت کم ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آپ انٹرویو دینے جائیں گے, اور وہ انٹرویو بھی سرسری ہوتے ہیں. وہ آپ کے پیپر سے آپ کو جج کرتے ہیں کہ آپ کی کنڈیشن پاکستان میں کیسی ہے, کیا آپ اس ٹرپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اب ایک بندہ جس طرح میرے دوست ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, ناراض ہو جائے گا مجھ سے, اس نے نا 1 کروڑ روپے ڈالا جی, گھر بیچ دیا. گھر بیچنے کے بعد 1 کروڑ روپے ڈال کے وہ چلا گیا ساؤتھ ایشیا گھومنے کے لیے, اور واپس آیا تو اسٹریٹ اوے اس نے یو ایس اے کے لیے ویزا ڈال دیا. اب اس کو اسٹریٹ اوے ریفیوز ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ میرے سے گورے نے سوال پوچھا ہی نہیں ہے. میرے سے اس نے پوچھا ہے کہ تو کیوں جانا چاہتا ہے یو ایس اے. اس نے کہا کہ آئی ایم اے ٹورسٹ, دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو گو یو ایس اے. تو وہ اس نے کہا کہ آگے سے گورا آگے سے اس کو بولتا ہے, کہتا ہے آئی ایم سوری, آپ اپنا پاسپورٹ لے جاتے ہیں, ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے. مطلب اس کو بھی پتا تھا گورے کو کہ اس نے 1 کروڑ روپے سے 2 کروڑ روپے سے یہ 50 لاکھ روپے کی اسٹیٹمنٹ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا 30 لاکھ روپے کی اسٹیٹمنٹ سے. وہ آپ کا پریویس ریکارڈ چیک کرتا ہے پورے سال کا. وہ 6 مہینے کے لیے آپ کو ریکوائرمنٹ کرتے ہیں نا, میسج کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے آپ ہمیں اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں. وہ 6 مہینے اسی لیے ریکوائرڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی اسٹیٹس چیک کیا جاتا ہے اس کے اندر. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ بات. اور ہسٹری آپ کے پوائنٹس ہوتے ہیں. آپ ہر سال یا ہر 6 مہینے تک آپ ٹریول کر سکتے ہیں اپنے ملک سے. کوئی بھی اتنا بڑا لینڈ لارڈ نہیں ہے کہ وہاں 2 مہینے بعد جائے کہ جی میں بھی گھوم کے آیا ہوں فلان جگہ سے, اب میں دوسری جگہ جا رہا ہوں. تو یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ اپنا بزنس کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں 2 مہینے کے بعد. اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں آپ کو ہر 2 مہینے بعد چھٹیاں تو نہیں ملتی نا. تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے یہ سارا کچھ. آپ کو اپنی ہسٹری خود بنانی ہے اور خود ہی آپ کو اپنے لیے پوائنٹ سکور کرنے ہیں. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی ہسٹری 6 مہینے کے بعد آپ ایک کنٹری وزٹ کر کے یا 2 کنٹری وزٹ کر کے 6 مہینے کے بعد آپ دوسری کنٹری وزٹ کر لیں, پھر اس کے بعد 6 مہینے بعد آپ اپنی کنٹری وزٹ کر لیں. میں انگلینڈ میں رہا ہوں, میں اسٹڈیز میری انگلینڈ میں رہی ہے, میری اسٹڈیز میں نے انگلینڈ میں کی ہیں, اور میں نے انگلینڈ میں دیکھا ہے کہ گورے جب اپنا ٹرپ سٹارٹ کرنے لگتے ہیں کہیں بھی جانے لگتے ہیں تو وہ 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے وہ اپنی سیونگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اپنی سیونگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ 4 مہینے کے بعد جب کسی اور ملک میں جائیں تو وہ اپنا انجوائے کر سکیں. یہ سیم پوری دنیا میں یہی سسٹم ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنی سیونگ سے ہر سال جا سکتا ہے چھٹیوں میں 1 دفعہ. اگر زیادہ سیونگ ہے تو 2 دفعہ جا سکتا ہے, مگر یہ نہیں کہ پورا سال ہی ٹریولنگ کرے, یہ پاسبلٹی نہیں ہے. اس لیے 90% ہمارے لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں نے جو انفارمیشن دی ہے اس سے آپ سیٹسفائی ہوں گے. اور اگر آپ کو کسی قسم کا اور کوئی سوال ہو, آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر میری ویڈیو پہ مینشن ہوتا ہے, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں تھرو ریکارڈنگ. آپ مجھے ریکارڈنگ بھیجیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا, کیونکہ میں ہر کسی کو رائٹ نہیں کر سکتا. مجھے ایوری سنگل ڈے 50-60 لڑکے کا میسج آتا ہے, مگر میں ان کے میسیجز کو ٹائپنگ نہیں کر سکتا, اتنے لمبے لمبے وہ لکھ دیتے ہیں. سن سکتا ہے بندہ کہ آگے پیچھے جا رہا ہو تو بندہ ریکارڈنگ سن سکتا ہے. تو مجھے پلیز آپ ریکارڈنگ بھجوائیں, انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا. اگر جن بندوں کے ریفیوز ہو چکے ہیں آلریڈی تو وہ مجھے اپنا کیس ڈسکس کریں, انشاءاللہ میں آپ کو راستہ بتاؤں گا اس کے لیے بھی. ابھی میں اپنے ایک دوست کے یہ بنا رہا ہوں ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے اس کے, یہ مجھے ابھی فیکٹس آئے ہیں یہ سارے ڈاکومنٹس اس کے. تو اس نے بھی نیا NTN بنایا ہے, ابھی نیا اب کا رجسٹر. تو بزنس تو بہت عرصے سے کر رہا تھا مگر اس نے رجسٹر نہیں کرایا ہوا تھا میرا بزنس. ابھی جا کے اس نے رجسٹر کرایا تو مجھے کہتا ہے کہ میں یورپ اپلائی کرنا چاہتا ہوں. اب آپ وہ سوچیں کہ میں کیسے اپلائی کر سکتا ہوں کہ بندے نے ابھی
اب بھی NTN بنایا, اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے, اب بھی اس نے چیمبر میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے. تو ایک سال میں ابھی 2 مہینے میں کیسے اپلائی کروں گا؟ اوبیسلی اس کا ریفیوز ہو جائے گا. اب میں نے اس کو مشورہ جو دیا ہے وہ سیم یہی ویڈیو ہے اس کے لیے بھی, کہ وہ بھی اسی میرے اسکیجول کو فالو کرے. انشاءاللہ آپ کو 99.9% رزلٹ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.